صاحب دعوت برکاتہم سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ بستی کے اندر نئی جگہ میں ایک تعلیم گاہ قائم ہوئی ہے اور وہ ابھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس حقیق سے انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ دعوت پیش کی اور یہ امید ظاہر کی کہ میں وہاں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہماری زندگی بھی مدرسے کے اندر ہی گزری ہے، بچپن بھی، جوانی بھی، اور ابھی تک مدرسے کے اندر ہی رہنا سہنا ہے، اس لیے مدرسوں کے اندر آنا جانا یہ تو ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ مدرسہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہر ایمان والے کو اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ ہم سب اللہ کے مسلمان بنتے ہیں، اور اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے دوسرے مذہبوں کی طرح جس میں چند رسم و رواج کو، جس میں کچھ مخصوص طریقوں کو انجام دیا جاتا ہو، بلکہ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ ولادت کے دن سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا۔ جب تک بچے کو اپنا شعور نہ ہو تب تک اس کو کیسے زندگی گزارنا وہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب اس میں شعور آ جائے تو ماں باپ اس کو سکھائیں گے اور وہ خود ان طور و طریق پر جو اسلامی طور و طریق ہے ان پر عمل کرے گا۔ اسلامی طور و طریق کو سمجھنا یہ تعلیم کے اوپر موقوف ہے کہ اگر ہم سکھلائیں گے تو وہ سیکھے گا۔ بہت آسان انداز میں بات کر رہا ہوں اور مختصر سی بات کرنی ہے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو مادری زبان تو آپس میں گھر میں بولنے کی وجہ سے ان کو خود بخود آ جاتی ہے، لیکن انگلش کے لیے ان کو ہمیں KG میں، نرسری میں اور جو ہے اس کے بعد پرائمری میں داخل کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری مادری زبان اردو نہیں ہے اور اردو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اردو میڈیم میں اس کو داخل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بچہ اس لینگویج سے واقف ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے آرٹ اور فنون جو اسکول میں کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، بچہ پڑھتے پڑھتے کسی ایک لائن کے اندر وہ قابل ہوتا ہے اور اس میں گریجویشن حاصل کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں سیکھ کر حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کسی بچے کے ماں باپ بہت اچھے ماہر ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو یا اپنے بچے کو کسی کے سامنے بٹھانے کو وہ جرم سمجھے اور یہ چاہے کہ نہیں ہم بڑے ڈاکٹر ہیں، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن ہی جائے گا اور اس کو ڈاکٹری گھر سے مل ہی جائے گی مفت میں، ان کا بچہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے۔ اس بچے کو بھی ڈاکٹر بننے کے لیے وہی لائن اختیار کرنی پڑے گی جو اس کے ماں باپ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو لائن اختیار کی تھی، تب جا کر وہ اس لائن سے واقف ہوگا۔ اس کو بھی ان تمام مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جن مرحلوں سے وہ گزرے ہیں، تب جا کر وہ ایک ڈاکٹر بنے گا۔ یہی حال انجینئر کا ہے، یہی حال جو ہے پروفیسر کا ہے، تمام کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن نہیں سکھاتے تو ہم وہ چیز جو ہماری روح ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو ہمارے لیے، ہمارے اولاد کے لیے پانی، کھانے اور ہوا سے بھی زیادہ ضروری ہے، یعنی دین کا ضروری علم، وہ اپنے اولاد کو نہیں سکھاتے۔ کرناٹک کے اندر الحمدللہ پچھلے 10 سال سے گلبرگہ اور اس کے اطراف میں آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں کچھ ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہاں کے بھی حالات کچھ ساتھیوں سے یہی سنے ہم نے، اطراف کے، دیہاتوں کے، کہ سب کچھ ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے ماں باپ پورا خرچ کرتے ہیں، لیکن اسکول کی تعلیم کے پیچھے پورا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں جو ملتے تھے پوچھتے تھے، وہ کہہ رہے میں انجینئر بنوں گا ابھی 2 سال میں، وہ کہہ رہے کہ میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے میں ابھی بس ٹیچر بن جاؤں گا۔ یہ ہر ایک کے اندر بہت اچھا دینداری کے ساتھ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ وکیل بنے، دینداری کے ساتھ آپ اچھے ٹیچر بنے، یہ خوبی کی بات ہے، یہ فنون ہے جو سیکھنے چاہیے، اسلام نے اس کے اوپر روک نہیں لگایا۔ لیکن جو چیز ہماری ولادت کے دن سے جس کی ضرورت ہے، دین اور دین کی تعلیم، افسوس اس کا ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا،
جوان کیا بلکہ ابو اس کی عمر ادھیڑ عمر کو پہنچا ہوا ہے، بلکہ بعض تو ادھیڑ عمر سے آگے بڑھاپے کو پہنچے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اندر دیکھ کر قرآن نہیں جانتے، کوئی مسائل نہیں جانتے، اردو زبان سے بالکل واقفیت نہیں، حالانکہ اردو زبان میں ہمارا اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے پورا۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے اندر جو اسلام کی خدمات کی ہے اس کی تشریحات کرنے میں انہوں نے اردو زبان کو استعمال کیا ہے، اردو زبان میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہے، اردو زبان میں حدیث شریف کی شروحات لکھی ہے، اردو زبان میں مسائل کی کتابیں لکھی ہے، اردو زبان کے اندر ان کے ملفوظات ہیں، ان کی تقریریں ہیں، ان کے مواعظ ہیں۔ اب اگر ہم نے اردو نہیں سیکھا، اپنے اولاد کو نہیں سکھایا، تو پورے اسلامی لٹریچر سے ہم نے اپنے اولاد کو محروم رکھا۔ ظاہر بات ہے ہماری مقامی زبان کے اندر تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملے گی نہیں، سارا مواد ملے گا نہیں۔ اب اگر بچے کے دل میں طلب بھی پیدا ہوئی بڑے ہونے کے بعد کہ مجھے دین کے مسائل، ضروری مسائل سیکھنے ہیں، ادھر ہم نے بچپن میں اس کو مکتب کی تعلیم نہیں دی، تو یہ ہمارا اپنے اولاد کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اولاد کو اگر سب کچھ دیا لیکن یہ نہیں دیا تو میرے بھائیوں یہ ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی اولاد کے حقوق کو ادا کرنے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ابھی موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ ان کے والد محترم بڑے جید عالم دین اور مفتی فقیہ محدث اور مفسر گزرے۔ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا مولانا صاحب الحمدللہ میرے اتنے لڑکے ہیں اور میں نے سب لڑکوں کو پڑھا لکھا کر ان کا کیریئر بنا دیا۔ مولانا نے پوچھا کہ کیا کیا؟ تو انہوں نے گنایا، فلاں لڑکے کو یہ پڑھایا، فلاں لڑکے کی کالج یہاں تک ہوئی، اس نے یہاں تک ایجوکیشن حاصل کیا، اس نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو دین کا ضروری علم بھی سکھایا یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مولانا صاحب بس اتنی سی کمی رہ گئی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تو ایسی بات کرتے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہو اور ڈاکٹر کو بلایا جاوے، ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ کر کے فرمائیں کہ ان کے کان صحیح سلامت ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ان کا چہرہ بالکل ٹھیک ہے، بدن کے اوپر کوئی خراش نہیں ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بالکل درست ہیں، بدن پر کوئی زخم نہیں ہے۔ پھر رشتہ دار پوچھے کہ پھر ان کو ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جواب دے کہ ذرا سی کمی ہے کہ روح نہیں ہے۔ بس میری مثال کو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں۔ میرے بھائیوں بہت رونے کی بات ہے، علاقوں کے علاقے خالی پڑے ہیں، کوئی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والا نہیں ہے۔ ایک امام صاحب بیچارے آئیں گے، ایک مولوی صاحب وہاں آ کر محنت کریں گے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے ہی نہیں، تو پڑھائیں گے کس کو؟ آج جن حضرات کے دل میں، جن مخلصین کے دل میں اللہ نے یہ ادارہ قائم کرنے کی بات ڈالی، یوں سمجھیے کہ آپ کی بستی کو اللہ رب العزت نے کچھ دینا چاہا ہے۔ اب آپ حضرات کے اوپر ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لیں، اپنے بچوں کو لیں۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، لیکن اپنے نونہالوں کو، جب بچے کی عمر 5 سال ہو جائے، معلوم نہیں آپ کے یہاں داخلہ کتنے سال سے ہوتا ہے؟ یعنی ابتدا میں 6 سال، کوئی پرائمری میں پہلی میں داخل ہوگا، وہ یہاں پر داخل ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آپ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو بھیجیے۔ ہمارا بچہ مدرسے کے اندر آ کر بیٹھے گا۔ یہ دور نبوی کے اندر جو مدرسے قائم ہوئے تھے، دور نبوی میں مکی دور میں چھپ کر دار ارقم قائم ہوا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا، صفہ نامی چبوترا، اور مسجد نبوی کی چٹائیاں، وہ ایک بہت بڑی درسگاہ تھی، سب سے عظیم درسگاہ۔ پھر سفر حضر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ان پر چل رہے ہیں، ساتھ میں سورت سیکھ رہے ہیں، حدیثیں سیکھ رہے ہیں، آپ کی نصیحتیں سن رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے اسباق پڑھے ہیں۔ یہ اسی کی ایک نقل ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بچے اس روحانی مرکز میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آئیں گے، پھر آپ اسکول پڑھائیں، ٹیوشن بھیجیں، سب کچھ کریں، کسی پر روک نہیں ہے، لیکن ضرور اپنے گھر میں جتنے بچے ہیں جن کی عمر 6 سال ہو جائے، لازم کر دیجئے کہ ہمارا بچہ جائے گا مدرسے میں، اور مدرسے میں جا کر استاد صاحب سے سبق لے گا۔ کریں گے نا؟
مدرسے میں آئے گا، یہاں آ کر صرف تعلیم نہیں، اس کو اردو زبان سکھائی جاتی ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، ضروری مسائل پڑھائے جاتے ہیں جیسی جیسی اس کو عمر گزرتی ہے، اور سب سے بہتر چیز وہ قرآن پاک کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھنا اس کو آتا ہے، وہ اس کو سکھایا جاتا ہے، پورا قرآن استاد سے وہ ناظرہ صحیح کرتا ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر، اور یہ پورا قرآن صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، حالانکہ وہ عربی تھے، عربی النسل تھے، ان کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہم جتنا اپنائیت کا، محبت کا معاملہ کریں گے، اس قرآن کی برکات کو بچے گھر میں لے کر آئیں گے، اور ہمارے گھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور دین کے علم کی برکت سے گھروں میں برکتیں آئے گی۔ آج گھروں میں سب چیزوں کے تذکرے ہیں، لیکن یہ دین کی تعلیم کے تذکرے آج ختم ہو گئے ہیں۔ ہم موبائل میں چند تقریروں کے سن لینے کو کافی نہ سمجھے، دین تو محنت سے آتا ہے، دین محنت سے لانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے ان مکاتب کو، یہ جو مکتب ہے، ان مکتبوں کے سلسلے کو قائم کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کی زمین کے اوپر کتنی قربانیاں دی ہے۔ بہت لمبی تاریخ بیان نہیں کرنی ہے، جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، 1857 کے اندر پورے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایک جنگ لڑی تھی، اس جنگ میں ناکامی ملی تھی، ہمارے بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، لیکن ناکام ہونے کے بعد انگریز ظالم نے جو ان کے اوپر شکنجہ کسا تو اس نے کئی طرف سے حملے کیے، علماء کو پکڑ کر سولیوں پر چڑھایا، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا، کتنے علماء کی گرفتاری کے وارنٹ چھوڑے گئے، اور کتنے مدارس اور مکاتب جو لوگوں کے چندوں سے چلتے تھے ان کو بند کر دیا، اور چندہ دینے والوں کے اور جو مدارس کی سرپرستی کرتے تھے ان لوگوں کی املاک کو ضبط کر لیا انگریزوں نے۔ ایک عرصہ ہوا کہ ہندوستان میں دین کی تعلیم کا سلسلہ ایک دم سے رک گیا، جیسے کسی نے گلا دبایا ہو اور جیسے سانس رک جاتی ہے، اس طرح دین کی محنت کی بنیادی شکل ایک دم سے رک گئی۔ اس وقت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی، ایسے بڑے بڑے اکابر اپنی اپنی جگہوں پر جہاں تھے، بات تو چھپ کرتے کہ ظالم انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ چھوڑے تھے، لیکن وہ رات رات بھر اللہ کے سامنے روئے ہیں، اے اللہ اس ہندوستان کے اندر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی نئی شکل پیدا فرما۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، ظالم نے ان کو بند کرا دیا۔ ان بزرگوں نے 9 سال اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑی، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسے مدرسے ہم کیوں قائم نہ کریں جن مدرسوں کی بنیاد بہت سادگی پر ہو، وہاں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہو، اور اس مدرسے میں ہر غریب کا چندہ اس میں لیا جائے، امیر صاحب دے تو ان کا بھی لیا جائے، لیکن ایک آدمی کے خرچ پر اس کو موقوف نہ رکھے۔ تو اس طرح کے بندوں نے مل کر مشورہ کیا، اور انہوں نے 1966 کے اندر 1866 کے اندر دیوبند کے مسجد کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، ابھی وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی کمرہ نہیں تھا، ایک مسجد ہے چھوٹی سی، آج بھی وہ مسجد ہے، اور اس کی صحن میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر ایک استاد ملا محمود نے ایک طالب علم محمود الحسن کو سبق پڑھایا، اور اس کے بعد دعا ہوئی۔ حاجی رفیع الدین صاحب، حاجی عابد حسین صاحب جو دیوبند کے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، انہوں نے دعا فرمائی اور اپنے رومال کی گانٹھیں باندھ کر اس کی جھولی بنائی، اور دیوبند کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا ایک مدرسہ ہم نے چھوٹا سا قائم کیا، اس کے لیے اللہ کے واسطے جو ڈالنا ہو چندہ ڈالو۔ پورا دن گھومے تو 35 روپے چندہ ہوا، اور اس سے مدرسے کی ابتدا ہوئی۔ پھر بعد میں تعمیریں تو ہوئی، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے وہاں تالاب تھا، اور اس طرز پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو تیار فرمایا کہ جہاں ہو سکے وہاں اسے مدرسے قائم کرو۔ تو اس زمانے میں کلکتہ میں، ہمارے گجرات کے اندر راندیر میں جہاں حضرت مولانا پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، وہ مدرسہ انہی 2-3 سالوں کے اندر ہی اس کے بعد قائم ہوا۔ ایک تحریک چلی کہ اب کسی ایک رئیس یا نواب کی ملکیت کے اوپر مدرسہ نہیں چلے گا، مدرسہ چلے گا تو عوام الناس کے چندے سے چلے گا۔ ظاہر بات ایک نئی سسٹم تھی، ان مدرسوں کے اوپر حالات تھے، استاد صاحب پڑھانے والے پڑھانے کے لیے آئیں گے، ان کی تنخواہ کا کیا، سارے لوگ تو اتنا چندہ دے نہیں سکیں گے۔ تو اس وقت ایک سلسلہ چلایا تھا چٹکی کا چندہ،
عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ جب گھر پر روٹی بنانے کے لیے ڈبے میں سے آٹا نکالو تو ایک چٹکی آٹا چندے کے ڈبے میں ڈال دو، تو دونوں وقت روٹی بنے گی تو ایک مٹھی آٹا اس میں ڈال دے گی، ہفتے میں وہ ڈبے جمع کر کے آٹا جمع کیا جائے گا اور اس کو بیچا جائے گا، وہ رقم مدرسے میں جمع کر دی جائے گی۔ اس طرح اس کو کہتے تھے چٹکی کا چندہ۔ اس طرح آٹے کے پیسوں سے مدرسے قائم ہوئے ہیں اور مکتب چلے ہیں، ایک عرصے تک چلے ہیں، اور ابھی بھی یو پی کے اندر ابھی قریب زمانے تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نیک بندوں نے دل پر لیا کہ بھئی ہمیں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں مکتب قائم کرنا ہے، اپنی مسجد میں قائم کرنا ہے۔ پھر تو ایک بہار آ گئی اور تقریباً علاقوں کے اندر یہ سلسلہ چل پڑا، لیکن آج جہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہاں افسوس کی بات یہ کہ دین کی تعلیم کا بازو بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کو دنیا کے اندر خوب خوب برکتیں دے گے، لیکن دین کے معاملے میں اپنے اولاد کے بارے میں آپ سب سے بڑی دولت جو دے کر جائیں گے وہ دین کا علم ہوگا۔ آپ اس کو ضرور اپنے دل پر لیں اور مدرسے میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیج کر ان کو دین کی تعلیم پوری دلائیں۔ یہ جو پرائمری کی، جیسے ہمارے یہاں اسکول کے اندر پرائمری کی تعلیم کسی نے نہیں لی، وہ چاہے کہ میں ہائی اسکول میں یا اس سے اوپر کالج میں اپنے بچے کو داخل کرو، وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پرائمری کی تعلیم بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح سے سمجھو کہ مسلمان کو سچا مسلمان بننے کے لیے مکتب میں جتنا پڑھایا جاتا ہے اتنا اس کو جاننا تو فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنا نہیں جانا اور اس کے عقیدے اس نے نہیں پڑھے، ایک مسلمان کے جو بنیادی عقیدے ہونے چاہیے، ابتدا کی باتیں بھی نہیں پڑھی، جو مسلمان کو عمل کرنے کے لیے جتنے احکامات چاہیے وہ نہیں پڑھے، تو جس دن یہ بچہ یا بچی بالغ ہوگی اس کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ برسہ برس گزر جائیں گے، شادی ہونے پر کتنے سال گزریں گے، لیکن غسل جنابت کے 3 فرائض ان بچوں کو یاد نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے اولاد کو دیا تو کیا دیا میرے بھائیوں؟ یہ وہی ہوا جو ابھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے سنایا، سب کچھ ٹھیک ہے، جسم پورا اچھا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں ذرا سی کمی ہے کہ اس میں جان نہیں ہے۔ تو دین نہیں ہے تو جان نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر بنا کر بھی کچھ نہیں دیا، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں ہمارے ان بچوں کی تلاوت سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، ہمارے بچوں کی دعاؤں سے اگر دیندار ہے تو ہمیں وہاں پتہ چلے گا قبر میں سونے کے بعد کہ بچوں کو دیندار بنا کر ہم نے کتنی بڑی کمائی کی۔ بس میرے بھائیوں، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے بچوں کی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں مدرسے کو کبھی کرنا ہے۔ ایک مدرسے کی عمارت ہے جو بہت سیدھی سادی ٹیک میں کھڑی ہو گئی، اس کے نیچے تھوڑے سے پائے لیے گئے ہوں گے، اور اگر چاہتے تو اس کے اوپر دیواریں بن کر اس کو پختہ بناتے، چھت بناتے۔ مدرسہ دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ اینٹ گارے کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس تعلیم اور تربیت کا نام ہے جو اس میں دی جاتی ہے، اور وہ اصل روح ہے مدرسے کی۔ اور یہ آپ حضرات کے بچے ماشاءاللہ نئی بستی معلوم ہو رہی ہے، نئی کالونی ہے، اب یہاں پر جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہم کوشش کریں اڑوس پڑوس میں بھی کہ وہ سب اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اتنی اس کی فکر آپ لیں اپنے دل کے اوپر کہ یہ 2 کمرے بھی، بڑے بڑے ہال بھی ناکافی ہو جائیں۔ ابھی بہت جلد اس کے لیے کچھ جگہ کی وسعت کا سوچنا پڑے، اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے لیے پانی، ہوا اور کھانا پینا ضروری ہے۔ بچوں کو اس سے ناواقف نہ رکھیں۔ ہاں، حالات آگے کیسے آئیں گے آپ حضرات کو اندازہ ہے۔ اگر دین کا علم بنیادی ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ فتنوں کے زمانے میں بھی ہمارے بچوں کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ آج لوگ ذرا سی بات کے اندر ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس عقیدے نہیں ہیں، ایمانیات کے جو بنیادی باتیں وہ انہوں نے پڑھی نہیں ہیں، ان کو پڑھائی نہیں گئی ہے، تو ذرا سی دنیا کے نفع کے خاطر اپنے ایمان کو پھر بیچ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، اگلی صبح کو کافر۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تبھی ہوگا جب آدمی کے پاس بنیادی علم نہیں ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہے، تو اس کے سامنے کوئی خطرہ آئے گا، اس کے سامنے کوئی ذرا سی لالچ آئے گی، وہ کہے گا ٹھیک ہے اسلام ایک مذہب ہے تو فلاں بھی ایک مذہب ہے، اس کو اختیار کرنے میں کیا جاتا ہے، یہ فارم بھر لینے میں، یہ دستخط کرنے میں کیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس دین اور ایمان کو وجود میں لانے کے لیے
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، صحابہ کرام کا خون بہا ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار نہیں کتنے لاکھوں اور کروڑوں نے قربانیاں دی ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اس دین کو ہم نے یوں ہی ضائع ہونے دیا اور اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسل کے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوئی فکر نہیں کی، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری اولاد کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ وہ ہم سے پوچھے گی، ہم سے جواب لے گی کہ تم نے ہم کو اچھا مکان بنگلہ بنا کر تو دے دیا، تم نے ہم کو ساری جائیداد دے دی، ایجوکیشن دے دیا، لیکن یہ دین کا سیدھا سادہ علم جس کے پیچھے لمبا خرچہ نہیں تھا وہ کیوں نہیں دیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بھائیو، بس ابھی مختصر وقت میں آپ حضرات سے اتنا ہی ارادہ کروانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو، اور محلے میں کوئی بھی اڑوس پڑوس میں جو یہاں حاضر نہیں ہے، ان کے بچوں کو ترغیب دے کر آپ بھیجیں اور ان کو اس مدرسے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ قائل کریں، ان کو مائل کریں۔ انشاءاللہ یہ بچے اچھے دیندار بنیں گے، دینداری کے ساتھ ڈاکٹر بنیں گے، دینداری کے ساتھ وہ وکیل اور انجینئر بنیں گے، یہ ہمارے لیے بڑی کمائی ہوگی۔ قرآن جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور قرآن دوسروں کو سکھایا۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سب سے بہترین فرد بنائیں کہ قرآن پاک کو سیکھیں اور قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، آگے جا کر وہ اس کے عالم بنیں گے، اس کے معانی کو سمجھانے والے بنیں گے اور دین کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ بچوں کی زندگی میں اور ہماری آخرت کی بڑی تباہی ہوگی۔ وآخر دعوانا